شالوم پیارے بھائی اور بہنوں، بچوں کیسے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑی ایک ٹیکنیک کے ساتھ میں نے شیشے میں سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، شیشے میں سے۔ اور پیچھے یہ کیوں میں نے کیا؟ کیونکہ میں وہ پیچھے جو پہاڑ ہے اس کو لینا چاہ رہا تھا۔ باہر سردی ہے، برف باری بھی ہوتی تھوڑی دیر پہلے ہوئی تھی، اور پھر بارش بھی تھی، تو میں نے کہا بہتر ہے کہ میں کھڑکی سے پہاڑ کو دیکھتے ہوئے شیشے میں آپ کے ساتھ بات کر سکوں۔ تو یہ سب کیوں؟ کیونکہ آج خدا یسوع مسیح پہاڑ پر جاتے ہیں، اور مبارک بادیاں، یہ لفظ تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ تو اس کے بارے میں تو ہم مقدس متی کی انجیل میں ہم چوتھا اتوار جو ہے، سال کا چوتھا اتوار ہے، اس میں ہیں، اور سال یکم ہے۔ مبارک بادی متی، مقدس متی کی انجیل، اس کا 5واں باب اور پہلی 12 آیات۔ اور یسوع ہجوم کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنا منہ کھول کر انہیں سکھانے لگا کہ مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راستی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راستی کے سبب سے ستائے گئے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہو تم جب میرے سبب سے لوگ تمہیں لعن طعن کریں اور ستائیں، اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں۔ خوش ہو اور خوشی کرو، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ان نبیوں کو جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری تمام خطائیں معاف کی جائیں۔ یہ مبارک کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے، یہ طرز تحریر نیا نہیں تھا۔ قدیم روایت میں، جیسے یونانی شاعری ہے اور دوسری ثقافتوں میں، خوشی، حیرانی اور نیک خواہشات کے جذبات کو بیان کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا، خاص طور پر ان اشخاص کے لیے جن پر دیوتاؤں کی نظر کرم رہتی تھی، یا وہ شخص جو کامیاب ہوتے تھے۔ انہیں ہم خوش نصیب بھی کہہ سکتے ہیں، خوش قسمت بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایسے لفظوں کے ساتھ ہم اس کو سمجھنے میں یہ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ مبارک ہے وہ جس نے حالات زندگی کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو عمل میں لایا، تو یہ لوگ مبارک کہلاتے ہیں۔ تو خدا یسوع مسیح نے یہ جب پیش کیا، مبارک بادیاں پیش کی، تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پہاڑ پر گئے۔ اب یہاں پر جو اردو ترجمہ ہے اس میں تھوڑا سا بہتر ہو سکتا تھا، اور اس میں کیا، اور یسوع ہجوم کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اصل میں یہ ہے اس پہاڑ پر چڑھ گیا، ایک خاص پہاڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ مقدس متی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ یاد دلائے کہ یہ وہ پہاڑ ہے جس کا ذکر حضرت موسیٰ جب وہ مصر سے نکل کر آئے تھے، اور راہ میں جب انہوں نے سمندر پار کر کے، اور پھر جب وہ پہاڑ پر گئے تھے، کوہ سینا پر ظہور خدا ہوا تھا، اور وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی تھی، تو یہ اس کو یاد کرتے ہوئے، کیونکہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جو مقدس متی ہیں وہ ان کے لیے انجیل لکھ رہے ہیں جو یہودیت سے مسیحت میں آئے تھے، تو ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ یسوع مسیح کو حضرت موسیٰ یا نیا موسیٰ اس کے طور پر پیش کریں۔ تو اس لیے خدا یسوع مسیح اس پہاڑ پر، یعنی یہاں علامتی طور پر جو پہاڑ ہے، وہ وہاں پر گئے، اور وہاں پر جا کر بیٹھ گئے۔ یہ جو بیٹھنا ہے، یہ استاد ہونے کی نشانی ہے۔ جب انسان جو اس وقت طرز تحریر تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ ان کو سکھانے کے لیے، اور لکھا بھی ہے، اور وہ اپنا منہ کھول کر انہیں سکھانے لگا۔ یہ ایک اچھا مشورہ ہے
کہ ہم خدا یسوع مسیح کو ہمیشہ ایک استاد کی طرح دیکھیں، کیونکہ اس کی تعلیمات جو ہیں وہ ہمیں نجات دے سکتی ہیں۔ پہاڑ پر ہی کیوں؟ یہ ہم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ کی ملاقات پہاڑ پر ہوئی، خدا کا ظہور پہاڑ پر ہوا، اور اونچائی جو ہے، انسان سمجھتا تھا شاید خدا آسمان میں اونچائی میں رہتا ہے تو پہاڑ پر جانے سے وہ اس کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ یہ پہاڑ پر حضرت موسیٰ کے علاوہ الیاس نبی جو ہیں وہ بھی پہاڑ پر ان کی جو خدا سے ملاقات ہوتی ہے اور خدا کا ظہور وہاں پر ہوتا ہے۔ یونانی دیوتاؤں کی کہانیاں پہاڑ کی چوٹی پر ہیں، اور اس طرح بہت سارے ایسے جیسے چوٹی جو پہاڑ کی چوٹی جو ہے وہ آسمان کے اندر داخل ہو رہی ہے، تو اس لیے پہاڑ کو چنا گیا۔ یہاں یقیناً پہاڑ جو ہے وہ علامتی طور پر ہے۔ مقدس لوکا میں یہ میدانی علاقہ بتایا گیا جہاں پر مبارک بادیاں پیش کی گئی تھیں، اس لیے میں نے بتایا کہ مقدس متی کے لیے یہ ضروری ہے کہ خدا یسوع مسیح کو وہ پہاڑ پر دکھائیں۔ تو یہ وہ پہاڑ پر، وہاں پہاڑ پر جو مقدس حضرت موسیٰ ہیں انہیں 10 احکامات دیے جاتے ہیں، وہ کلمہ 10 کلمے دیے جاتے ہیں جن سے انسان اپنی زندگی کو بہتر، یہودی قوم جو اپنی زندگی کو ایک اچھی زندگی بنا سکتے تھے۔ یہاں کلمہ خود پہاڑ پر ہے، یہاں کلمہ خود موجود ہے اور خود دوسروں سے بات کرتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں مبارک، اس لفظ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ پہلا لفظ ہے جو خدا یسوع مسیح کے منہ سے مقدس متی کی انجیل میں سے نکلا ہے۔ مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب ہیں۔ یہاں پر یہ جو لفظ ہے روح کے غریب، یہ بہت سارے ایسے لوگوں نے اس پر بات کی، اور بہت سارے لوگوں نے اس کو غلط طریقے سے بھی پیش کیا۔ یہ ایسے لگتا تھا کہ جو زیادہ غریب ہیں وہ زیادہ خدا کے قریب ہیں۔ یوں دنیا میں اپنی بدقسمتی اور بدحالی میں جو لوگ تھے انہوں نے سمجھا کہ وہ خدا کی مرضی اور اس کا فضل ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس نقطۂ نظر کو جب پیش کیا گیا، اس طرح پیش کیا گیا، تو بہت سارے ایسے لوگوں نے کہا کہ مذہب جو ہے وہ انسان کے لیے نشہ ہے، اوپیم آف دا پیپل۔ جب انہوں نے اس بات کو کہا تھا تو یہ اور کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ غریب ہونا جو ہے وہ خدا کے قریب ہونا ہے۔ آئیے اس کو دیکھتے ہیں کہ غریب ہونے کا مطلب کیا ہے۔ 2 طرح کے غریب ہوتے ہیں، ایکچولی 3 طرح کے 3 طرح کے غریب۔ ایک وہ غریب جن پر کوئی ناگہانی آفت آ گئی ہو، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو، کوئی ایسا واقعہ ان کی زلزلہ آ گیا ہو، طوفان آ گیا ہو ان کی زندگی میں، ان کا گھر ڈوب گیا ہو، کچھ بھی ہو گیا ہو، تو وہ غریب ہو گئے، یہ ایک غریب ہیں۔ دوسرے وہ جس میں بہت سارے ایسے ہمارے بھائی بہن ہیں جو نااہلی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے وہ کام نہیں کرنا چاہتے اور وہ اس طرح غریب ہو جاتے ہیں، تو وہ غریب بھی نہیں، یہ بھی۔ تو یہ جو 2 غریب ہیں، وہ ان غریبوں کی بات خدا یسوع مسیح نہیں کہتے کہ یہ مبارک ہیں۔ وہ مبارک ہیں جو اپنی دولت کو یا جو کچھ بھی ہے ان کے پاس ہے وہ دوسروں میں بانٹ کر ان کے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کی مشکل میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ جب انسان دوسروں کو اپنی دولت دیتا ہے، اس طرح دیتا ہے، تو وہ جب غریب ہوتا ہے تو اس کی غربت جو ہے وہ شراکت بنتی ہے۔ اور کیونکہ اگر ہم پہلے جو دو باتیں تھیں اگر ان کو ہم لیں اور ان کے مطابق چلیں، تو پھر جو رسولوں کے اعمال اس کا 4 باب ہے، اس کی 32 سے 37ویں آیت میں یہ گواہی نہ ہوتی۔ اس میں لکھا ہے اور ان سب پر بڑا فضل تھا کیونکہ ان میں کوئی محتاج نہیں تھا، غریب نہیں تھا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی دولت کو دوسروں کے لیے بانٹنا۔ تو یہاں جب ہم بانٹتے ہیں، دوسروں کے لیے بانٹتے ہیں، تو پھر ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہی خدا کی بادشاہت کی شروعات ہے۔ اور یہاں پر کل کی جنت کی بات نہیں کرتے، اور آسمان کی بادشاہت جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آسمان کو خدا کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ اس کی علامت کو اس طرح استعمال کیا گیا ہے کہ جیسے آسمان جو ہے اس کی کوئی حد نہیں، اسی طرح خدا جو ہے اس کی کوئی حد نہیں، اور اس لیے ہم اس کی بادشاہت میں جہاں انصاف ہے،
اس کی بادشاہت جہاں پر آنسو نہیں ہے، اس کی بادشاہت جہاں پر تکلیف نہیں ہے، وہاں پر جو ہے انسان جو اپنے آپ کو جب دوسروں کے ساتھ اپنے دکھ اور غم کو بانٹتا ہے، اپنی دولت کو بانٹتا ہے، تو وہاں پر قربانی، آنسو، تکلیف، درد، یہ روحانیت جب سمجھے جاتے تھے تو کلیسیا کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کلیسیا سے دور ہوتے جاتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے آنسو اور تکلیفوں اور درد میں ہی رہنا ہے تو پھر خدا ہمارے ساتھ ہونے کا اس کا کیا مطلب ہے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا۔ پھر ہم آتے ہیں، مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ یہ زمین کے وارث، یہ زبور 36 اور بریکٹ میں 37 بھی ہے، اس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ جن کا توکل خدا پر ہے وہ زمین کے وارث ہوں گے، لیکن حلیم زمین کے وارث ہوں گے۔ اگر آپ اس کو تفصیل میں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو اس کی بات کی جاتی ہے وہ جو حلیم ہے، یہاں حلیم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ناانصافی پر جواب نہ دیں، یا حلیم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خاموش ہو جائیں یا ہم بے وقوف ہو جائیں، یہ مطلب نہیں۔ حلیم کا یہاں مطلب یہ ہے کہ جو ناانصافی پر جواب دے، جیسے خود خدا یسوع مسیح نے جواب دیا، برائی کو حل مت سمجھے اور غیر دلچسپی اور خود برائی میں نہ گر پڑے، یہ حلیمی کا مطلب یہاں پر دیکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں، مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں۔ یہ پھر وہی بات آ گئی، غمگین ہم سمجھتے تھے کہ جتنا ہم زیادہ روئیں گے، جتنا ہم زیادہ تکلیف میں ہوں گے، جتنا ہم جو ہے وہ خدا کے زیادہ قریب ہوں گے۔ اور یہاں پر جو ہے غمگین ہونے کا مطلب ہے کہ دوسری انسانیت کے لیے غمگین ہونا۔ یہ بھی اشعیاء نبی کی کتاب میں سے لیا گیا ہے کہ وہاں پر جو خوشخبری جو نوشتہ پیش کیا گیا تھا وہ یہ تھا، یہ 61 جو ہے باب ہے اشعیاء نبی کی کتاب میں، اس میں 2 اور 3 آیت ہے، اور سب ماتم کرنے والوں کو تسلی بخشوں گا، ماتم کرنے والوں کو خوشی دوں گا۔ خوشی کس کے ذریعے دوں گا؟ تمہارے ذریعے سے، جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، جنہوں نے دوسروں کے لیے غمگین ہونے کا فیصلہ، ان کے دکھوں کو اٹھاتے ہوئے جب ہم غمگین ہوتے ہیں تو پھر ان کو تسلی ملتی ہے۔ یہ خدا یسوع مسیح کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہی شروعات ہے نئی دنیا کی، خدا کی بادشاہت کی۔ پھر آگے ہم آتے ہیں، مبارک ہیں وہ جو راستی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ یہ راستی جو ہے، یہ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تمہاری جو راستی ہے وہ جو فریسی ہیں ان سے زیادہ بڑھ کے ہونی چاہیے۔ انصاف، کون سا انصاف، کون سی راستی؟ سب سے بڑا جو کام ہے وہ یہ ہے، جب ہمارے اندر شعور پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اس سے ہم اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں، اور جب ہم اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں اور ہمیں اسی طرح کرنا چاہیے جیسے ہمارا باپ کرتا ہے، تو پھر دوسروں کے لیے بھی ہم ویسے ہی سوچیں گے۔ پھر ہم آتے ہیں، مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ یہ رحم دل جو ہے، اس کا جو عبرانی میں جو لفظ ہے اس کا مطلب جذبہ، صرف جذبہ نہیں بلکہ عمل ہے۔ اور یہ جو رحم ہے، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں، اس کو ملایا گیا ہے رحمیم جو عبرانی میں لفظ ہے، اور جس کا مطلب یہ ہے ماں کا، اور اردو زبان میں بھی اور عربی زبان میں بھی رحم، ماں کا جو رحم ہوتا ہے، رحم اس کو کہتے ہیں، جس میں زندگی جنم لیتی ہے، اور زندگی مطلب شروع اس میں ہوتی ہے اور اپنی کاملیت کو پہنچتی ہے۔ تو جب تم کسی کے ساتھ رحم دل ہوتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم نامکمل زندگی کو لیتے ہو، اس کو مکمل کرتے ہو، اور پھر اس کو روشنی دکھلاتے ہو، اس کو اس دنیا میں لے کر آتے ہو۔ یہ رحم دل کا مطلب ہے۔ نیک سامری میں جیسے ہم نے دیکھا کہ وہ شخص آدھا مرا ہوا، اس کو اٹھایا گیا اور اس کو نئی زندگی دلائی گئی، یہ رحم دل کا مطلب ہے۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں۔ پاک دل جو ہے، دل جو سیمیٹک لینگویج ہے اس میں جو زبان ہے، اس میں دل کا مطلب ہے پورا انسان، پوری اس کی شخصیت۔ تو انسان پورے طور پر پاک ہو، پورے طور پر اس میں جٹ جائے، مطلب صرف اور صرف وہ نہیں کہ جذبات کے طور پر۔ اور یہ بھی زبور کی کتاب اس کی 23ویں
23 زبور ہے، اس کے بریکٹ میں 24 ہے، اس کی تیسری آیت، خدا کے پہاڑ پر کون چڑھے گا؟ وہی جس کا ہاتھ صاف اور دل پاک ہوگا، یعنی اس کی شخصیت پاک ہوگی، وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں۔ ہم نے پہلے اس کی بات میں صلح جو ہے لفظ جو ہے وہ شالوم استعمال کیا ہے۔ شالوم ایسا لفظ ہے جس میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت گہرا لفظ ہے۔ اس میں انسان کی بھلائی، مکمل بھلائی جو ہے وہ آتی ہے، اس میں اچھا، دوسروں کے لیے اچھا چاہنا، ہر طریقے سے اچھا چاہنا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو صلح کراتے ہیں، جو دوسروں کا اچھا چاہتے ہیں۔ اور میں ایک اور جہاں پر شامل کروں گا کہ جو دوسروں کے لیے اچھا سوچتے ہیں۔ کرنا جو ہے، عمل جو ہے وہ بہت بعد میں آتا ہے، پہلے سب سے آتا ہے سوچنا۔ تو ہمیں ایسا ہونا چاہیے جو ہمارے اندر سے کوئی غلط سوچ نہ نکلے، تو ہم اپنی سوچ پر جو ہے وہ کام کریں۔ پھر ہے مبارک ہیں وہ جو راستی کے سبب سے ستائے گئے۔ یہ بھی اسی طرح ہے جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی کہ دوسروں کے لیے جب ہم ستائے جاتے ہیں، دوسروں کے لیے جب ہم کام کرتے ہیں، دوسروں کے لیے جب ہم ان کے دکھ کو اٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد آتا ہے مبارک ہو تم، خدا یسوع مسیح ڈائریکٹلی پھر ہم سے بات کرتے ہیں، اپنے شاگردوں سے بات کرتے ہیں کہ تم، کیونکہ تم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ مبارک بات کا مطلب یہ ہے کہ تم وہ شخص ہو جس نے یہ سمجھ لیا ہے، جس کو اس بات کا، اور تو نے اس کا فیصلہ کر کے اس پر عمل کیا ہے۔ تو یہ نئی جو ہے زندگی، نئی جو بادشاہت ہے، نئی جو دنیا ہے، اس کا اگر ہم شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے پیش کی گئے ہیں، جن کو ہم سن کر، جس پر عمل کر کے ہم نئی زندگی کو، نئی دنیا کو شروع کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل اس طرح ہے جیسے 10 احکامات کا جواب مبارک بادیوں میں خدا یسوع مسیح نے پیش کیا۔ وہاں احکامات تھے، یہاں پر وہ ایسے چیزیں ہیں جن کا انتخاب کر کے ہم نئی دنیا کو بنا سکتے ہیں۔ اور پھر آئے ہمارے باپ کی دعا میں بھی یہی چیزیں دوبارہ سے ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ میری آپ کے لیے، اپنے لیے یہی دعا ہے کہ ہم ان مبارک بادیوں کو سمجھ کر اور مبارک ٹھہریں، کیونکہ اگر ہم ان کو دیکھ کر یہ فیصلہ کریں گے تو اس استاد نے جو ہمارے لیے یہ دنیا نئی بنانے کی بات کی ہے، تو اس میں ہم اس کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں، ہم بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ خدا کرے آپ کی ملاقات پہاڑ پر مطلب یعنی یہ ضروری نہیں کہ وہ پہاڑ مادی پہاڑ ہو، مٹیریل پہاڑ ہو، بلکہ ان باتوں کو سمجھ کر ہم خدا کے اس میں، اس کی شخصیت میں شامل ہو سکتے ہیں، اور اس کی جو دنیا ہے جس میں نہ غم ہو نہ آنسو ہو، اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ شالوم پیارے بھائی اور بہنوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔